السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس کی 5ویں کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سب سے نیچے دیکھ لیں، دو چیزیں آ رہی ہے ادھر۔ ایک ہے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ۔ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے، آپ لوگو بنا رہے ہیں، پوسٹر بنا رہے ہیں، یا کوئی بھی اور طرح کے آپ ڈیزائن، ایون کہ آپ کسی اور پروجیکٹ کے لیے یہاں پر ایک تصویر بنا رہے ہیں، تاکہ دوبارہ بعد میں جو ہے آپ اس تصویر کو کسی اور بیک گراؤنڈ پر یا کسی اور جو ڈیزائن ہے اس میں آپ فٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے لیے ہم اس پروجیکٹ کو ود آؤٹ بیک گراؤنڈ سیو کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ یہاں سے لے لیں متفرق میں جائے اور یہاں پر آپ اسی کو لے لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو ہم بغیر بیک گراؤنڈ کے سیو کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ پر کلک کریں اور اب آپ اس کو سیو کریں۔ سیو کرنے کے بعد اب چلے ہم بیک گراؤنڈ کو کوئی ایک بیک گراؤنڈ لیتے ہیں۔ مثلا ہم یہ بیک گراؤنڈ لیتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور جو تصویر ہم نے سیو کی ہے گیلری میں جا کر اس تصویر کو ہم لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل بیک گراؤنڈ آپ کے پاس گیلری میں سیو ہو چکا ہے، یعنی یہاں پر تو موجود ہے لیکن گیلری میں سیو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پر اپنی تصویر اس کے ساتھ لگا لیتے اور پھر بھی ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو آپ سیو کرنا چاہتے تو یہ آپ کی تصویر کے ساتھ سیو ہو جاتا۔ چلیے اس کی بھی ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں۔ اس تصویر کو آپ اٹھائیں اور اس میں سے جو وائٹ کلر ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیک گراؤنڈ کو ٹرانسپیرنٹ رکھے اور سیو کریں۔ سیو کرنے کے بعد اب یہ دونوں ایک چیز ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، بہرحال چلے ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو ڈیلیٹ کریں، یہ دو الگ چیز ہے، لیکن سیم اسی طرح کے آپ کے پاس جو ہے گیلری میں سیو ہو گئی ہیں، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ کو کوئی بھی کلر یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری چیز کہ آپ مختلف پکچرز لے کر بھی ایک بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کو لے لیں ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جو ہے لائٹ رکھنا چاہتے ہیں یا جو ہے ڈارک رکھنا چاہتے ہیں، تو بلینڈ کلر جو ہے یہاں سے آپ اس طرح کی تبدیلیاں اس میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مثلا اگر آپ 4-5 چیزیں ملا کر ایک بیک گراؤنڈ بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی اوپیسٹی کم کریں گے
اور کوئی اور تصویر لا کر اس کے نیچے آپ لگائیں گے. جیسے کہ اس کو لے لیں, اس کو اتنا کرے کہ بیک گراؤنڈ کو کور کرے. اب اس کو نیچے لینے کے لیے ہم دو طریقے استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لیئر کو یہاں سے پکڑ کر یہاں لے آئے, ٹھیک ہے. چونکہ اوپیسٹی ہم نے کم کی تھی پہلے تصویر کی, تو اس وجہ سے یہ تصویر اس کے اندر سے دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تصویر کی اوپیسٹی بھی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے, جو یہ تصویر ہے اس کی اوپیسٹی بھی کم ہونی چاہیے, تو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں. اچھا, اس طرح مختلف تصاویر لے کر آپ ایک بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں. اب آتے ہیں ایک تیسرے آپشن کی طرف. کبھی کبھار ہم دو تصاویر کو ملانا چاہتے ہیں لیکن اس کو ہم نہیں ملا پاتے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جیسے یہ تصویر ہم نے یہاں رکھا, اور اب ہم لیتے ہیں ایک دوسری تصویر. اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ دو تصاویر جو ہے یہ ملائی گئی ہیں, اور اس کے جو ہارڈنیس ہے وہ کھلم کھلا اس کا پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ چیز تھوڑی سی اہم ہے, اور اس کا استعمال آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو ہم کرتے یہ ہے کہ ہم جا کر شیپس میں سے ایک شیپ اٹھاتے ہیں. بیسکس میں جائے, اور بیسکس میں جانے کے بعد آپ یہاں سے یہ شیپ اٹھائے. یہ شیپ اٹھانے کے بعد اب آپ نے اس کو گریڈینٹ قرار دینا ہے, ٹھیک ہے. جو اس کو ہم چلے بلیک رکھتے ہیں, بلکہ اس کو ہم بلیک رکھتے ہیں, اور یہ جو کلر ہے اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے. یعنی اس کو کوئی کلر نہیں دیں گے, اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے. اس کے بعد اب ہم آپشنز میں جائیں گے. آپشنز میں جانے کے بعد اوپر نیچے کی طرف ہم اس کلر کو موو کریں گے. جو بلیک کلر ہے اس کو ہم موو کریں گے, یعنی کہ اچھا یہ ہم نے 3 کلرز لیے ہیں. یہ ہو گیا. چلے ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. روٹیٹ کے لیے روٹیشن کا نمبر جو ہے اس کو بڑھائے اور اس کو اس طرف لے آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ سافٹنس دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو شیپ ہم نے لیا اس کو سلیکٹ کریں, اور جو تصویر
जिस तस्वीर को हम सॉफ्टनेस देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल मास्क पर क्लिक कीजिए। अब ये आप देख सकते हैं इसको हमने हार्डनेस दिया है, सॉफ्टनेस दिया है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से जो शेप है उसको सीन करते हैं और सीन करने के बाद हम उसको दोबारा से इसके ऊपर ले आते हैं और फिर से हम इन दोनों को सेलेक्ट करके मास्क पर क्लिक करते हैं ताकि जो सॉफ्टनेस है वो और भी ज़्यादा हो। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यही अमल दूसरी तस्वीर के साथ भी करना है। शेप को ले लें और शेप ले लेने के बाद हम इस शेप को रोटेट करते हैं। अच्छा, ये मैंने तस्वीर सेलेक्ट की है तो तस्वीर को डी सेलेक्ट करें और जो शेप है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद अब हम इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद ऊपर वाली तस्वीर पर हम इसको इस तरह लगाते हैं कि जो हिस्सा हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा उसके ऊपर आना चाहिए, और जिसको हम उसी तरह रखना चाहते हैं तो कलर्ड वन जो हिस्सा है वो हम ऊपर रखेंगे, उस हिस्से पर रखेंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ये हैं और ये वाली तस्वीर है, ये और शेप, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और मास्क पर। उसके बाद हार्डनेस अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ तो हम दोबारा से क्या करते हैं, इसी शेप को लेते हैं और इसके ऊपर रखते हैं, और इसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से मास्क पर जाते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके मास्क पर क्लिक कीजिए और इस तरह ये दोनों जो है इस तरह की लुक अब देती है। इसको हमने लॉक लगाया है तो अनलॉक करके अब आप देख सकते हैं कि निस्बतन ये दोनों तस्वीर जो है वो मर्ज हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा रफ़ मैंने काम किया तो इस वजह से बहुत बेहतरीन तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप सेम तस्वीर लेकर हार्डनेस को बहुत ज़्यादा कम करें और उसके बाद जो है इन दोनों को आप मिलाकर लगाए तो काफ़ी बेहतर लगेगा। इसके अलावा एक और तरीक़ा भी है, वो ये है, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ और जो पहले हमने दो तस्वीर ली थी इनको इस तरह रखें और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मास्क का ऑप्शन भी आता है, लेकिन नीचे आप देख लें यहाँ पर कुछ और तस्वीर आ रही है जिसमें एक है मिक्स करने के बाद ये एक आपके पास शेप बन गई, ठीक है, और ग्रुप भी बन गया। तो ये भी एक तरीक़ा होता है, लेकिन इससे बहुत बेहतरीन अंदाज में मिक्स नहीं हो पाते। बहरहाल ये दो तरीक़े मैंने आप लोगों को बताए। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारी अपनी तस्वीर हो कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारी अपनी तस्वीर जो है उसको हम बैकग्राउंड में रख लें। उसके लिए जैसे कि मैं एक तस्वीर उठाता हूँ यहाँ से,
اچھا میں یہاں سے ہم اس بچی کی تصویر اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کا صرف چہرہ نظر آئے تصویر کے اوپر، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لیتے ہیں شیپ میں جانے کے بعد یہ آپ لے لیں، یا کوئی بھی آپ شیپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی، لیکن اس وقت میں صرف اس شیپ کو لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر رکھے، اس کے اوپر رکھنے کے بعد لیئرز میں جائے اور شیپ اور تصویر دونوں کو سلیکٹ کر کے ماسک پر کلک کریں۔ ماسک پر کلک کرنے کے بعد اب صرف وہی حصہ جو ہے آپ استعمال کریں گے، اور وہی حصہ اپنے جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر آپ اس طرح رکھ پائیں گے اور ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ یہ ہو گئی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے اندر کلرز جو ہے وہ گریڈینٹ کلرز موجود ہو، یعنی ایک کلر موجود نہ ہو، تو یہ بات یاد رہے، گریڈینٹ کلر آپ اس بیک گراؤنڈ کو نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ شیپس میں سے کوئی ایک شیپ لے لیں، جیسے یہ لے لیں، اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ کو مکمل کور کریں۔ کور کرنے کے بعد اب اس کو آپ گریڈینٹ کلر دیں، یہاں سے آپ لے لیں، جیسے کہ 3 کلرز ہیں، مثلاً 3 کلرز کا یہ ہم نے بیک گراؤنڈ لیا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم پہلے والے کو یہ کلر دیتے ہیں، اوکے کریں، دوسرے والے کو ہم وائٹ کلر دیتے ہیں، اور تیسرے والے کو ہم بس یہی کلر تھوڑا سا ڈارک کر کے ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اب ایک بہترین لک دے رہی ہے۔ اس کو ہم لاک لگاتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں امید ہے کہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ پڑھا۔ کل تک آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایک تو اسی طرح گریڈینٹ کلر کا بیک گراؤنڈ آپ نے بنانا ہے۔ دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی تصویر کو یا کسی کی بھی تصویر کو آپ ماسک کے ذریعے جو ہیں کسی بھی شیپ میں بند کریں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو امیجز کو لے لیں اور ان دونوں امیجز کو آپس میں اس طرح ملا لیں کہ زیادہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ 2 الگ الگ تصاویر ہیں۔ تو کل کی کلاس تک اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔